بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے روز امام علیہ السلام نے زمین کربلا کو 60,000 درہم کے بدلے میں خریدا، اور ساتھ ہی امام علیہ السلام نے شرط رکھی کہ جو بھی زائر کربلا آئے گا اسے میری قبر کی رہنمائی کی جائے گی اور اسے 3 دن تک اپنا مہمان رکھا جائے گا۔ پھولوں سے آج بھر گیا دامان کربلا، بس اب نوا بہشت ہے بستان کربلا۔ 2 محرم کو کاروان عشق کربلا پہنچا اور 3 محرم کو عمر ابن سعد نے اس بات کا حتمی ارادہ کر لیا کہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ کربلا کی جانب جائے گا، چنانچہ ابن زیاد نے اسے 4,000 کا لشکر دے کر کربلا کی جانب روانہ کیا۔ جیسے عمر ابن سعد لعین اپنے لشکر کے ہمراہ کربلا پہنچا تو اس نے عزرا ابن قیس احمسی سے کہا کہ جاؤ اور حسین سے جا کر پوچھو کہ ان کے یہاں آنے کا کیا مقصد ہے۔ چونکہ عزرا کا تعلق ان افراد میں سے تھا کہ جنہوں نے خط لکھ کر امام علیہ السلام کو کوفہ آنے کی دعوت دی تھی، لہٰذا اس نے جانے سے معذرت کر لی۔ اسی طرح اس نے دیگر افراد سے بھی کہا، مگر انہوں نے جانے سے انکار کر دیا، اس لیے کہ وہ امام علیہ السلام کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رکھتے تھے۔ البتہ ان میں سے ایک شخص کے جس کا نام کثیر بن عبداللہ شعبی تھا اور یہ نہایت ہی بے ادب اور گستاخ قسم کا انسان تھا، اس نے کہا کہ میں حسین ابن علی کے پاس جاؤں گا، اور اگر آپ کہتے ہیں تو میں حسین ابن علی کو قتل کر کے بھی آ جاتا ہوں۔ عمر سعد نے کہا، فی الحال میرا یہ مقصد نہیں، بلکہ میں فقط حسین کے آنے کا مقصد جاننا چاہتا ہوں۔ جب وہ خیام کے قریب پہنچا تو ابو ثمامہ آگے بڑھے اور اسے روک لیا اور کہا کہ تم یہاں کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں ابن سعد کا پیغام لے کر آیا ہوں حسین ابن علی کے لیے۔ ابو ثمامہ نے کہا، ٹھیک ہے، اگر تم پیغام دینا چاہتے ہو تو اپنی تلوار کو یہاں پہ رکھ کے جاؤ۔ اس نے کہا، ایسا ممکن ہے، بلکہ میں اپنی تلوار کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ ابو ثمامہ نے کہا، ٹھیک ہے، اگر تم تلوار کو ساتھ لے کر جاؤ گے تو پھر میں تمہاری تلوار پہ ہاتھ رکھوں گا تاکہ تم پیغام حسین ابن علی تک پہنچا دو۔ اس نے کہا، ایسا ممکن نہیں کہ کوئی بھی شخص میری زندگی میں میری تلوار پر ہاتھ رکھے۔ ابو ثمامہ نے کہا کہ پھر وہ پیغام مجھے دے دو تاکہ میں حسین ابن علی تک پہنچا دوں، اس لیے کہ تم ایک خراب آدمی ہو اور میں نہیں چاہتا کہ تمہارا امام علیہ السلام سے سامنا ہو۔ بہرحال دونوں کے درمیان تکرار ہوتی رہی اور یہ بغیر پیغام دیے اپنے خیمے کی جانب واپس چلا گیا۔ جب اس نے سارا احوال عمر ابن سعد کو بیان کیا تو اس نے قرہ ابن قیس حنظلی کو بھیجا تاکہ وہ امام علیہ السلام کے آنے کا مقصد معلوم کر سکے۔ اب جب قرہ امام علیہ السلام کے خیام کے قریب پہنچا تو امام نے اپنے اصحاب سے پوچھا کہ یہ جو شخص سامنے سے آ رہا ہے کیا اسے کوئی جانتا ہے؟ تو حبیب ابن مظاہر نے کہا کہ مولا، یہ ہمارے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے اور یہ میری بہن کی اولاد میں سے ہے، مگر مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ کربلا آئے گا۔ بس جب وہ امام علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے ابن سعد کا پیغام دیا تو امام علیہ السلام نے جواباً ارشاد فرمایا کہ تمہارے شہر کے لوگوں نے مجھے خط لکھ کر بلایا ہے، اگر تم لوگ میرے آنے پر راضی نہیں ہو تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ جب قرہ واپس جانے لگا تو حبیب ابن مظاہر نے کہا، اے قرہ، تم ظالم گروہ کے پاس واپس کیوں جاتے ہو؟ یہیں پر رہو اور تم اس شخصیت کی مدد کرو کہ جن کے ذریعے تمہارے آباء و اجداد نے ہدایت پائی ہے۔ قرہ نے کہا کہ فی الحال میں جس کام کے لیے آیا ہوں میں اس کام کو انجام دے دوں، اس کے بعد پھر میں سوچوں گا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ جب اس نے جا کر یہ جواب ابن سعد کو بیان کیا تو اس نے کہا کہ امید ہے کہ خدا مجھے حسین کے ساتھ جنگ کرنے سے محفوظ رکھے گا۔ پھر عمر سعد نے ایک خط لکھا اور اس کے اندر تمام احوال لکھ کر ابن زیاد کے لیے بھیج دیا، اور جب ابن زیاد نے اس کا خط پڑھا تو اس نے کہا کہ اب حسین ہمارے چنگل میں پھنس گیا ہے، تو اب بچنے کی امیدیں وابستہ کر رہا ہے، مگر اب فرار کا وقت نہیں رہا۔ پھر اس نے ابن سعد کے لیے ایک خط تحریر کیا اور اس میں لکھا کہ تمہارا خط مجھے ملا اور میں اس کے مضمون سے مطلع ہوا کہ حسین ابن علی سے کہو کہ وہ اور اس کے انصار یزید کی بیعت کر لیں، اس کے بعد دیکھیں گے کہ ان کے ساتھ پھر کیا کرنا ہے۔ جب یہ خط عمر ابن سعد کو ملا تو اس نے کہا کہ مجھے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابن زیاد صلح و عافیت نہیں چاہتا۔ البتہ اس نے اس خط کا ذکر امام علیہ السلام سے نہیں کیا چونکہ وہ جانتا تھا کہ امام علیہ السلام کسی بھی طور یزید کی بیعت کرنے پر راضی نہیں ہوں گے۔ جب یہ خط ابن زیاد نے عمر ابن سعد کی جانب روانہ کیا تو خط روانہ کرنے کے بعد اب اس کا مکمل طور پر ہم و غم یہی تھا کہ وہ جتنا زیادہ ہو سکے زیادہ سے زیادہ افراد کو اور زیادہ سے زیادہ لشکر کو کربلا کی جانب بھیج سکے تاکہ امام علیہ السلام کے گرد محاصرہ تنگ کیا جا سکے۔ مگر بنیادی مشکل یہ تھی کہ اہل کوفہ امام علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرنے کو پسند نہیں کرتے تھے، اور اگر ابن زیاد کسی کو زبردستی کربلا بھیج بھی دیتا تو وہ واپس آ جاتا یا فرار اختیار کر جاتا۔ حتیٰ کہ بلادری نے یہاں تک لکھا ہے کہ کوفہ کے بہت سے سپہ سالار 1,000 افراد کو اپنے ساتھ لے کر جاتے اور جب وہ کربلا پہنچتے تو ان میں سے فقط 300 یا 400 افراد باقی رہ جاتے، باقی افراد یا تو فرار کر جاتے یا مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے امام علیہ السلام کے ساتھ کربلا میں ملحق ہو جاتے۔ لوگوں کا یہ عمل ابن زیاد کے لیے ایک بڑی پریشانی بن چکا تھا، چنانچہ اس نے سوید بن عبد الرحمن کی یہ ذمہ داری لگائی کہ وہ بازاروں میں پھرے اور وہ تحقیق کرے کہ آخر لوگ جنگ سے کیوں فرار کر رہے ہیں۔ چنانچہ اس نے جب دیکھا کہ کربلا سے ایک شخص واپس آیا ہے اور وہ اپنی میراث کے حصول کے سلسلے میں آیا تھا تو اس نے اس کو پکڑ کر ابن زیاد کے حوالے کیا۔ چنانچہ اس نے حکم جاری کیا کہ اس کا سر قلم کر دیا جائے تاکہ باقی بھاگنے والے افراد کے لیے عبرت کا باعث بن سکے۔ اس کے علاوہ خود ابن زیاد بھی نخیلہ میں جا پہنچا، اور نخیلہ چونکہ وہ مقام تھا جہاں پہ فوجیوں کی چھاونی تھی اور وہاں پہ ان کو تربیت دی جاتی تھی، وہاں
وہاں پہنچ کر اس نے حسین ابن نمیر کو خط لکھا کہ قادسیہ سے اپنے لشکر کو لے کر نخیلہ آ جائے۔ اب ایک جانب سے حسین ابن نمیر اپنے لشکر کے ہمراہ آ گیا تو دوسری جانب سے ابن زیاد نے کثیر ابن شہاب، محمد ابن اشعث، قعقاع ابن سوید اور اسما ابن خارجہ کو بھی نخیلہ کے مقام پر بلایا اور ان کو حکم دیا کہ یہ چاروں کے چاروں افراد کوفہ میں پھیل جائیں، تمام گلیوں اور بازاروں میں لوگوں کو منادی دے کر کہیں کہ زیادہ سے زیادہ افراد کربلا کی جانب جائیں اور جو بھی حسین کی نصرت کے لیے آمادہ ہو ان کو کربلا جانے سے روکا جائے اور ان کو گرفتار کر کے قتل کر دیا جائے۔ اور انہیں کہا کہ کوفہ کی گلیوں اور بازاروں میں پھریں اور لوگوں کو یزید اور میری اطاعت کا حکم دیں اور ان کو نخیلہ کی لشکرگاہ کی طرف بلائیں۔ یہ چاروں افراد کوفہ کی گلیوں اور بازاروں میں پھیل گئے اور انہوں نے ابن زیاد کے فرمان پر عمل کیا اور اس کے بعد باقی 3 افراد تو نخیلہ کی جانب واپس آ گئے، البتہ جو کثیر ابن شہاب تھا وہ کوفہ کی گلیوں میں ہی رہا اور لوگوں کو امام علیہ السلام کی مدد سے روکتا رہا اور ان کے خلاف جنگ کرنے پر مختلف لوگوں کو اکساتا رہا۔ ایک کام تو ابن زیاد نے یہ کیا کہ اس نے پورے شہر کے اندر ان 4 افراد کو پھیلا دیا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو امام حسین علیہ السلام کے خلاف کربلا میں بھیجا جا سکے۔ تو دوسری جانب سے اس نے شہر کوفہ کے اندر جاسوس پھیلا دیے اور ان کا مقصد یہ تھا کہ اگر کوئی شخص حسین ابن علی کی مدد اور نصرت کے لیے جانا چاہتا ہو تو اس کو گرفتار کر کے قتل کر دیا جائے تاکہ کوئی بھی حسین ابن علی کی مدد اور نصرت کرنے کا خیال بھی نہ کر سکے۔ چنانچہ اس کے کارندوں نے ایک عبداللہ ابن یسار نامی شخص کو گرفتار کیا کہ جو لوگوں کو امام علیہ السلام کی نصرت کی جانب بلا رہا تھا، لہٰذا انہوں نے اسے گرفتار کر کے قتل کر دیا۔ اور جب ابن زیاد نخیلہ میں تھا تو عمارہ بن ابی سلامہ نے اس بات کا ارادہ کیا کہ موقع پا کر ابن زیاد کا کام تمام کر دیا جائے، لیکن وہ اس کام میں کامیاب نہ ہو سکے۔ چنانچہ وہ نخیلہ سے باہر نکلے اور انہوں نے خود کو امام علیہ السلام کے پاس کربلا میں پہنچا دیا اور روز عاشور آپ کے ہم رکاب ہو کر شہادت کے درجے پر فائز ہوئے۔ 4 محرم کو کون کون سے واقعات پیش آئے اور اس روز کربلا میں کون کون سے حوادث رونما ہوئے، انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں بیان کریں گے۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔